اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 15 شعبان، جسے ہم شب بارات کی رات بھی کہتے ہیں، شب بارات کی رات کے بہت ہی آسان آج میں آپ کو وظائف بتاؤں گی، جن وظائف کو آپ نے صرف شعبان المعظم کی 15ویں رات والے دن ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا ان مقدس وظائف کی برکت سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ شب بارات کے مقدس و بابرکت موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں سے انبیاء کرام اور مہینوں میں سے رمضان المبارک کو فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح رب کائنات نے راتوں میں سے شب بارات کو بھی فضیلت بخشی ہے۔ شب کے معنی رات اور بارات کے معنی نجات کے ہیں، چھٹکارے کے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب بارات بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت و انوارات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صالحین کی زندگی سے رہنمائی لی جائے کہ اس رات میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس رات میں اہم دعائیں مانگی جائیں، رب کریم سے رو رو کر دعائیں مانگی جائیں، وظائف کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں۔ شب بارات کی جو مقدس عبادت ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا ہے، جس کے علاوہ ہماری کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے بدلے ہمارے تقدیر کے لکھے بھی مٹ سکتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی دعاؤں کی منتظر رہتی ہے کہ کب بندہ دعا کرے اور اللہ کی رحمت برس جائے، اللہ کی رحمت جوش مارے اور بندے کے کام بنتے جائیں۔ شب بارات کی رات ساری مسلم قوم، سارے مسلمان امت محمدیہ کے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ اس رات میں جتنا ہو سکے ذکر و ذکار کریں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں۔ شب بارات کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس رات میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا، چاہے آپ رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابی مانگیں، عہدے مانگیں، شہرت مانگیں، آخرت میں نجات مانگیں، قبر کو روشن کروانے کی دعائیں کریں، جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اس مقدس رات میں اللہ رب العزت ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی بھی عمریں لمبی ہوں، ان کے والدین کی عمریں بھی لمبی ہوں، ان کے بچوں کی عمریں بھی لمبی ہوں، اور اللہ رب العزت سے وہ نیکی کی دعائیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقدس رات میں کریں۔ اس مقدس رات میں عمر کے فیصلے یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس بندے نے کتنے سال جینا ہے اس کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال کتنا آپ کو رزق اور دولت ملے گی اس کا فیصلہ بھی اسی رات کیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مقدس رات ہے، اور اس رات میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں آپ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کی فضیلت و انوارات سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کی تجلیات و نور سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرائیں۔ اللہ سے رو کے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ندامت کے آنسو بہا کر مانگیں، شرمندگی کا اظہار کر کے مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے نجات کے لیے دعا کریں، بخشش کے لیے دعا کریں۔ میرا رب آپ کو بھی بخش دے گا، اور جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس مقدس رات میں آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ مولا، جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اور مولا جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنانا، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمانا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اس رات دعا کرنی ہے، آپ چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا کریں، میرا رب آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن
لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مقدس رات میں آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، اب میں آپ کو وہ تسبیحات بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کر دینا ہے۔ اگر آپ رات کو صدقہ نہ کر سکیں تو صدقے کے پیسے نکال دیں، صدقے کی چیز نکال دیں، اور صبح جب سورج طلوع ہو یعنی دن چڑھے تو آپ کسی کو صدقہ خیرات لازم دے دیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس رات میں جو کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کا ورد کرنا۔ توبہ استغفار کا آپ کثرت سے ورد کریں۔ آپ توبہ استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا استغفار کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی، اس دعا کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی آپ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو دعائیں نہیں آتی تو آپ صرف استغفر اللہ کا ورد ہی اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ پوری رات توبہ استغفار کا آپ نے ورد کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے، جس شخص کو اللہ کے ہاں دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل وقت میں دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اور خوشحالی کے وقت میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں، صلح رحمی کریں، رزق اور حلال رشتوں کا احترام کریں، دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے دل کو محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور کرنے کی جد و جہد ہر مسلمان کا اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ محبت کے رستے پر چلنے کی ابتدا ہمیشہ توبہ سے ہوتی ہے۔ شب بارات کی رات آپ نے پچھلے گناہوں کا اعتراف کر کے، گریہ ورزی کر کے، ندامت کے آنسو بہا کے، شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب برات کے صدقے یعنی اس مقدس رات کے صدقے ہماری نجات کرے گا۔ اعتراف گناہ ہی توبہ کہلاتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں مصلی سے دوستی لگا کر اللہ سے معافی مانگے، تمام برے اعمال سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ تو آپ نے اس مقدس رات میں جو پہلا کام کرنا ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ توبہ استغفار کی کثرت ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بڑی ہی مقدس تسبیح ہے، جسے فرشتوں کی تسبیح کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ کلمات پڑھنے میں بڑے ہلکے لیکن میزان یعنی ترازو میں بڑے ہی بھاری ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زائد ہے، تو آپ 313 مرتبہ سے اگر زائد پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، اپنی محبت ہے، اپنی استطاعت ہے، لیکن 313 مرتبہ سے کم آپ نے نہیں پڑھنا۔ کثرت سے آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، کثرت سے ہی آپ نے اس مقدس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کو بدل دیں گے، ہماری آخرت کو بدل دیں گے، ہماری عاقبت کو بدل دیں گے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا ہوگی جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، دولت کے دروازے کھلیں گے، کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے، اور محبت الہی آپ کے دل میں ہوگی، عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں ہوگا، اور جس کے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ ہو اس بندے کا دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں بھی بھلا ہے، اور رب کریم اسے ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے کہ لوگ اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شب بارات کی رات لازم کریں۔ 3 میں نے آپ کو کام بتائے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے مقدر کو چمکا دیں گے۔ اس عمل کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے، ان تسبیحات کو
کو اسی طریقے سے آپ نے شب بارات کی رات پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔